کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ عمدہ سعی ہے، کاوش ہے، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور ایک اور فریش ایپیسوڈ کے ساتھ یہ ذرہ ناچیز حاضر خدمت ہے۔ جناب، بنیادی مقصد یہ ہے کہ صنف نازک کو دین اسلام کی تجلیات سے منور کیا جائے اور ہر گھر میں اسلام کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ دین سیکھا اور سکھایا جا رہا ہے تاکہ دین پہ عمل کیا جا سکے۔ جناب، سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اے ایمان والوں، جو حلال اور پاکیزہ طیب چیزیں اس نے عطا فرمائی ہیں، مفہوم عرض کر رہی ہوں کہ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں کھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی طیب ہے، پاک ہے، اور وہ پاکیزہ چیزوں کو پسند فرماتا ہے، اور خبیث چیزوں سے اور بری چیزوں سے، گندی چیزوں سے ہمیں دور رہنے کا حکم بھی ارشاد فرماتا ہے۔ اب ایک ایسٹیمیٹڈ اندازے کے مطابق رفلی، جو کہ 2024 کے مطابق ہے، 8.2 بلین پاپولیشن ہے اس وقت دنیا کی، یعنی ورلڈ پاپولیشن جب اتنی ہے تو سوچئے کہ اتنی بڑی کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا حسین اور پرفیکٹ نظام ہے کہ سب کے لیے سب کچھ ہے اس کائنات میں۔ اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ جو یہ نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کی اجازت بھی دے رہا ہے کہ حضرت انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور صرف چند چیزیں ہیں جناب کہ جن سے ہمیں روکا جا رہا ہے۔ اور جب روکا جا رہا ہے تو یہ بھی معلوم ہوا، جو طویل گفتگو ہماری کئی ایپیسوڈ سے چل رہی ہے، کہ جو چیزیں حرام ہیں، پروردگار جو کریٹر ہے اس نے جو منع فرما دی ہیں، وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں، یا تو فزیکلی یا پھر اسپریچولی، روحانی طور پہ۔ آج بات کو آگے بڑھائیں گے اور آج ہم جانیں گے خرید و فروخت کے تعلق سے جو قرآن کریم میں ہدایات موجود ہیں، اور دیگر سوالات میرے پاس موجود ہیں، میں انہیں شامل کروں گی، آپ کی کالز کو بھی ویلکم کریں گے۔ ابھی ویلکم کرتے ہیں اپنے مہمانوں کو۔ جناب، آج جو عالمات آن دی سیٹ میرے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے سیکھیں گے اور انشاءاللہ یہ دونوں ہی آسان اور عام فہم انداز میں ہمیں دین بھی سمجھائیں گی، اور جو کوشچنر ہے، جو سوالات ہیں، اس حوالے سے کلام کریں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ افق مزمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہوئے آپ دونوں کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہم سب ایسے ہی سیکھتے سکھاتے رہیں اور دین کی پریکٹس کو عمل میں لایا جا سکے۔ جناب، ہماری خوش نصیبی ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت ہمیں دیتے ہیں اور ہم سیکھ رہے ہیں، اور بہت اچھے انداز میں سیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے مینٹور ہیں جناب شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم۔ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، اور ہم آپ سے سیکھتے رہیں، آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ کی اجازت ہو تو آج کا پروگرام شروع کروں؟ بسم اللہ۔ بہت شکریہ جناب، میں آپ کی سمت آؤں گی، عالمہ صوبیہ شاکر، اور سوالات کا سلسلہ اوپن کرتے ہیں باقاعدہ۔ قرآن کریم میں خرید و فروخت کے حوالے سے کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت یعنی بیع اور تجارت کے الفاظ سے ان کو تعبیر فرمایا، اور اس کا کافی مرتبہ قرآن عظیم میں ہمیں ذکر ملتا ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کی حلت کا ذکر کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا اور ربا یعنی سود کو حرام قرار دیا۔
اسی طرح جب ہم کسی کے مال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے یا اس کو اپنی ملکیت میں لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی شریعت نے نظام بیع متعارف کروایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس بات کی ممانعت فرما دی ہے کہ کسی کا مال باطل طریقے سے لیا جائے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ اے ایمان والوں باطل طریقوں سے ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ. تو اب اس باطل کے تحت ہر ایسی چیز آ جائے گی جو فی نفسی خود حرام ہے، اسے بیچ کر یا اسے کسی طرح سے اپنے تصرف میں لا کر نفع اٹھایا جائے تو یہ جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، چیز تو فی نفسی ہی جائز ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے، جیسے کہ سود حاصل کیا جا رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، غصب کیا جا رہا ہے، امانت میں خیانت کی جا رہی ہے، اور دیگر جتنے بھی باطل طریقے ہیں ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا. اسی آیت میں آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تجارت کی اجازت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان تکون تجارتاً ان ترادم منکم، یعنی کہ سوائے اس کے کہ تمہارے درمیان باہمی رضامندی سے کوئی سودا طے ہو جائے، یعنی کوئی ڈیل ہو جائے، تو پھر تمہارے لیے جائز ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ تجارت جو کہ صحیح طریقے سے ہو، شرعی تقاضوں کے مطابق ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز فرمائی ہے. اس کے علاوہ اور دیگر مقامات پر کافی سورہ مبارکہ ہیں جن کے اندر ہمیں بیع کے مختلف ناموں کے ذریعے اور تجارت کے مختلف معاملات جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. مثلاً اللہ تعالیٰ نے اجارے کا ذکر فرمایا ہے. اسی طریقے سے جب لین دین کیا جائے تو اس کو لکھ لیا جائے، اس کا استحباب فرمایا ہے. جب ادھار دیا جائے تو اسے لکھ لیا جائے، اس کے استحباب کا بھی ذکر فرمایا ہے. یوں ہی جو ہے شرکت وغیرہ کے جو کاروبار کیے جاتے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ بیع جب کی جائے یا اس طرح تجارت وغیرہ کے معاملات کیے جائیں اور اس کے لیے خاص طور پر کوئی سفر اختیار کیا جائے وہ بھی جائز ہے. اگر آپ سفر کر رہے ہیں، دوران سفر کوئی اس طرح کا معاملہ آپ نے کر لیا جسے معاہدہ بیع کہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے. اسی طرح حج کے دنوں کے اندر بھی فرمایا کہ ظاہر مقصود اصلی حج ہی ہو، تو اگر اس دوران میں کوئی معاملہ کر لیا جائے تو یہ بھی جائز ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب لیا دیا جائے تو لین دین کرتے ہوئے یہ نہ معاملہ کیا جائے کہ کیلی اور وزنی چیز ہے، جیسے اگر جس کو وزن کر کے دیا جاتا ہے اسے وزنی کہتے ہیں یا موزونی کہتے ہیں، اور جس کو کسی برتن وغیرہ میں ناپ کے بیچا جاتا ہے اسے مکیلی چیز کہتے ہیں. تو جب کیل اور وزن کے ذریعے سے لین دین کیا جا رہا ہے تو کیل اور وزن پورا ہونا چاہیے. اسی طرح خواتین کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ وہ قیودات شرع کا لحاظ رکھتے ہوئے تجارت کریں. یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرمایا کہ جب تجارت کی جائے تو اس بات کا خاص طور پر لحاظ رکھا جائے کہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہوا جائے. اور سب سے ضروری اور اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے کہ تجارت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بہتر نہیں ہے. تو شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ رکھا جائے اور تمام جائز طریقوں کو بروئے کار لایا جائے. یہی ہمیں قرآن عظیم کا ایک مختصر سا خلاصہ اس جواب کی صورت میں عرض کر رہی ہوں کہ یہی ریکوائرمنٹ ہے شریعت کی. جناب ٹریڈنگ، تجارت، ٹریڈ کرنا، یہ قرآن کریم میں کس طرح سے اس کی ہدایات اور رہنمائی موجود ہے، اس پہ بات ہوئی. اور میں عالمہ افق مزمل آپ کی سمت آؤں گی، اور بات جناب آج خرید و فروخت کے ہی حوالے سے ہوگی، لیکن جناب دوسرا بڑا ماخذ قرآن کریم کے بعد یعنی احادیث نبویہ، احادیث مبارکہ، اس حوالے سے کیا رہنمائی موجود ہے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں؟ تجارت کے فضائل بیان کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسا کہ ہم پچھلے پروگرامز میں اس حوالے سے بات کرتے رہے ہیں کہ قصب حلال کی فضیلتیں ہم نے جانی کہ قصب حلال اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور اسی کی اجازت شریعت مطہرہ ہمیں دیتی ہے. اب اس قصب حلال کی صورتیں کیا ہو سکتی ہیں کہ کوئی اگر جاب کر رہا ہے، جائز جاب کر رہا ہے، اس کے ذریعے جو اس کو سیلری مل رہی ہے وہ بھی قصب حلال ہے. اسی طریقے سے کوئی اگر کسی جگہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، سرمایہ کاری کر رہا ہے، تو یہ بھی جائز طریقے سے اگر ہو رہی ہے تو یہ بھی قصب حلال ہے. اسی طرح مداربت ہے یا مشارکت ہے، دیگر معاملات ہیں کہ جن میں قصب حلال حاصل کیا جا سکتا ہے. انہی میں سے ایک ہے تجارت کا معاملہ. تجارت کو اگر یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے برکتوں کے 10 حصوں میں سے 9 حصے تجارت کو عطا فرمائے اور ایک دیگر معاملات میں عطا فرمایا تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور اس کی فضیلت کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خود نبی پاک علیہ السلام نے اس پیشے کو، اس تجارت کو جو ہے وہ شرف فضیلت عطا فرمایا. تو پیارے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ تجارت بھی کی اور دیگر انبیاء سے بھی تجارت ثابت ہے. لیکن اس تجارت کے جو فضائل ہیں اس کے حوالے سے جیسے نبی پاک نے فرمایا کہ تجارت جو ہے یہ افضل ہے، اور سب سے افضل یہی ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کما کر پیسے حاصل کرے. حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے.
تو معلوم ہوا کہ تجارت افضل تو ہے، لیکن جو تجارت کرنے والا تاجر ہے وہ گویا اس فضیلت کو کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ کیا ہر صورت میں ہر شرط کے ساتھ تجارت کرنے پر یہ فضیلت حاصل ہے یا نہیں؟ تو یہ جان لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طویل حدیث کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ بہترین تجارت اور اچھی تجارت اور صحیح تجارت وہی ہے کہ جس کے اندر تاجر جب بات کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب اس کے پاس امانتیں رکھوائی جائیں تو اس میں خیانت نہ کرے، جب وہ کسی کا مال خریدے تو پھر اس مال کی برائی نہ کرے، اور اگر اپنا مال اسے بیچنا ہو تو اس کی بے جا تعریفات نہ کرے، ایکسٹرا آرڈنری اس کی جو تعریفات میں مبالغہ نہ کیا جائے۔ مزید فرمایا کہ اگر اس کو کسی سے قرض لینا ہو، یعنی اس نے کسی سے قرض لیا ہو تو اس کو ادائی کے وقت جو ہے وہ ٹال مٹول سے کام نہ لے، اگر رقم موجود ہے تو وقت پر ادا کرے، اور اگر اس نے کسی کو قرض دیا ہو اور وہ اسے مہلت دے سکتا ہو، ادائی کا وقت آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو مہلت دے، سامنے والے پر تنگی نہ کرے۔ اور اسی تاجر کے متعلق کہ جو ان تمام شرائط پر پورا اترتا ہے، پیارا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سچا تاجر بروز قیامت انبیاء، شہداء اور صالحین کے ساتھ موجود ہوگا، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سچا تاجر، امانت دار تاجر بروز قیامت سایہ عرش میں ہوگا، کہ جس وقت شدید دھوپ اور گرمی اور گہما گہمی کا عالم ہوگا کہ انسان سایہ تلاش کرے گا، اللہ رب العزت اس وقت سچے اور امانت دار تاجر کو جو ان شرائط کی رعایت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سایہ عرش عطا فرمائے گا۔ اسی حدیث کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تجارت کا پیشہ اختیار کیا جائے، اور یہ پیشہ فضیلت والا ہی ہے، لیکن اس کے اندر کیٹیگریز آپ نے کیا بنائی کہ سب سے زیادہ فضیلت والی تجارت ہے کہ آپ غلے کی تجارت کریں، اس کے بعد کپڑے کی، اس کے بعد عطر کی، پھر ضروریات دنیاوی اور ضروریات دینی کی تجارت، اور مزید فرمایا کہ جو ان سارے معاملات پہ پورا اترتا ہے، جو یہ کہا گیا کہ اس کے لیے معاونت ہوگی یا معیت ہوگی کس کی؟ شہداء کی، صالحین کی، تو فرمایا سے مراد یہ ہے کہ وہ نبی نہیں بن جائے گا۔ یہ بڑی پیاری وضاحت ہے، سنیے گا کہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک مالک اور نوکر کا تعلق ہوتا ہے، ویسے انبیاء جو ہے وہ مالکین میں ہوں گے، اور جو تاجر ہوگا وہ نوکروں یا خادموں کے مقام پر ہوگا، لیکن اسے بہرحال معیت ضرور حاصل ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے نوکر اور مالک کے درمیان بھی معیت تو ہوتی ہے نا، تو یہ معیت حاصل ہوگی۔ یہ معیت اور یہ نسبت بھی بہت بڑی چیز ہے، چیز ہے۔ اللہ پاک سب کو یہ معیت نصیب ہو، بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب، دین اور خواتین میں بات ہو رہی ہے حلال و حرام کے احکام کے تعلق سے، لیکن آج ہم تجارت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یعنی ٹریڈ آج ہمارا موضوع ہے۔ اور بریک سے قبل عالمہ افق مزمل ایک جملہ اپنی بات مکمل کیجیے۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ جو معیت اور جو فضیلت تاجروں کے لیے ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ وہ ان تمام معاملات پہ عمل کریں بصورت دیگر، یعنی اگر وہ فاجر نکلتا ہے، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ جو تاجر فاجر ہوتا ہے بروز قیامت اسے فاجروں میں ہی جمع کیا جائے گا، بجز اس کے کہ وہ صدقہ کرے، یعنی اس سے مراد یہ ہوئی کہ اچھا تاجر تاجور ہے اور برا تاجر فاجر ہے۔ تو اس بات کو سمجھ کے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ٹھیک ہے جناب، یعنی اس پیشے میں بھی کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم مفتی صاحب کی سمت پڑھتے ہیں، فیض گستر، فیض بخش، فیض رساں، اور ہم آپ سے سیکھتے ہیں اور آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضور، ہم آپ کی سمت آتے ہیں اور بات ہو رہی ہے تجارت کے تعلق سے، از روئے قرآن و حدیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تجارت ویسے بھی بابرکت پیشہ ہے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت فرمائی۔ حضور جان عالم علیہ السلام کے کئی اصحاب تجارت فرمایا کرتے تھے، بعض تو بہت ہی مشہور ہیں، نامی گرامی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت فرمایا کرتے تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے، سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین تاجر تھے، بلکہ خود سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم آپ بھی تجارت کرتے تھے۔ خود آپ نے اپنا عذر بھی بیان کیا ہوا ہے، حدیث میں موجود ہیں، بخاری مسلم دونوں میں ذکر موجود ہے کہ آپ جس انصاری کے ساتھ کام کرتے تھے پارٹنرشپ پہ، تو آپ ایک دن وہ کام پہ جاتا تھا اور آپ جو ہے مجلس اقدس میں حاضر رہا کرتے تھے، اور ایک دن جو ہے وہ آپ کام پر جاتے تھے اور وہ مجلس اقدس میں حاضر رہتا تھا۔ تو جس دن جو ہے وہ یہاں مجلس اقدس میں حاضر ہوتا تھا اس دن کی بات وہ آپ کو بتاتا تھا، جس دن آپ مجلس اقدس میں حاضر ہوتے تھے اس دن کی بات آپ انہیں بتاتے تھے۔ کیا بات! یہ جو طرز عمل ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اس سے جو ہے وہ دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں
کسب حلال کی اہمیت کہ وہ لوگ کماتے تھے، ایسے ہی کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں تھے کہ ایسے بیٹھے ہیں بس ٹھیک ہے جی چل رہا ہے کوئی ہمیں دے دے گا، کسی کے سہارے بیٹھے ہیں، کسی کے آسرے بیٹھے ہیں، وہ خود جو ہے وہ کمانے کو ترجیح دیتے تھے۔ اور خوددار آدمی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ خود کمانے کو ترجیح دیتا ہے، اور کسب حلال کے فضائل، اہمیت سب اس سے نمایاں ہے، حویدہ ہے کس طرح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس میں مشغول ہیں۔ دوسرا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مجلس اقدس کی حاضری دین کا درد، دین کی محبت اور حضور جان عالم علیہ السلام سے محبت، یہ بھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی تجارت کو اس میں آڑ نہیں بننے دیا کہ تجارت حائل ہو جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری میں، یہ انداز بھی ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے اس سے بھی بچانا تھا۔ اور ایسا بھی نہ ہو کہ تجارت ہی نہ ہو، سرے سے دوسروں کے سہارے بیٹھے ہوں یا دستے سوال دراز کرنا پڑے کسی کے سامنے، یہ بھی چونکہ دین کی تعلیم کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے کیسا اسے بیلنس کیا، متوازن انداز اختیار فرمایا، جو ہمارے لیے بھی رول ماڈل ہے کہ انہوں نے باری مقرر کر لی کہ مجلس اقدس میں بھی حاضر ہونا ہے، تجارت بھی کرنی ہے۔ یعنی جب تجارت کرنی ہے تو تجارت میں اس بات کو بھی پیش نگاہ رکھنا ہے کہ آخرت فراموش نہیں کرنی، اللہ کو فراموش نہیں کرنا، آخرت کو فراموش نہیں کرنا۔ یعنی اس بے کے لیے، اس تجارت کے لیے آخرت کی جو تجارت ہے، جو آخرت کا نفع ہے، اس نفع کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو جب تجارت کریں تو یہ تو آپ ذہن نشین رکھیں کہ تجارت تو ہم نے کرنی ہے، لیکن اس تجارت میں بھی ہم نے دین کا حصہ، اللہ سے جو ہمارا تعلق ہے وہ تعلق باللہ ہمارا متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بات ٹھیک ہے کہ تجارت بھی اچھے انداز پر اگر کی جائے تو صحیح ہے، یہ بھی دین کے تقاضے پر ہی عمل ہے، لیکن صرف اسی پر اکتفا کر لینا اور عبادات سے یکسر منہ موڑ لینا، یا عبادات میں کوتاہی کرنا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی لذت حاصل نہ ہونا، رقت قلب نہ ہونا، تعلق باللہ مضبوط نہ ہونا، یہ بہرحال عیب ہے۔ یعنی ٹھیک ہے تجارت بھی کرنی ہے، اور تجارت کے اندر بھی جو یعنی ہم نے کسب حلال کرنا ہے، تجارت میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، تجارت کر رہا ہے کوئی تو اچھی بات ہے، تجارت نہیں کر رہا کوئی اور پیشہ ہے کسی کا، کسب حلال کا کوئی بھی ذریعہ ہے، ذریعہ اختیار کرنا ہے، لیکن اس پہ اکتفا نہیں کرنا، عبادات سے منہ نہیں موڑنا۔ بہرحال بندہ مومن کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور عبادت کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ جائز طریقے سے کرے گا، شریعت مطالعہ کے احکام کے مطابق کرے گا تو یہ بھی عبادت شمار ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود الگ سے بھی عبادات کا ایک پروٹوکول رکھا گیا ہے، ایک ڈیکورم رکھا گیا الگ سے عبادات کا، اور ہمارے جو صالحین سلف تھے ان کی زندگیاں ہمیں یہ بتاتی ہیں۔ جتنے بھی بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں، بڑے بڑے ائمہ گزرے ہیں اس طرح کے، چاہے وہ علماء عاملین ہوں، اولیاء کاملین ہوں، یا صحابہ کرام علیہم رضوان ہوں، یا اہل بیت اطہار ہوں، آپ سب کی زندگیاں دیکھیں، یا خود حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں، کہ کسب حلال بھی فرماتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ان کی زندگی میں عبادت کا ایک بڑا حصہ تھا۔ وہ غیر معمولی عبادت کرتے ہمیں نظر آتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری عبادت کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ یعنی جس طرح انہیں وہ دنیا کی فکر ہے تو آخرت کی فکر دنیا سے زیادہ ہے۔ تو اس لیے جو تجارت کرنے والا ہے سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ تعلق کو فراموش نہ کرے۔ اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تجارت میں اللہ سے تعلق کو فراموش نہیں کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تجارت کے اندر جو احکام ہیں شریعت کے وہ تو بدرجہ اولیٰ ملوز رکھنے ہی رکھنے، کہ جب تجارت کے علاوہ الگ سے عبادات کا حصہ رکھنا ہے، جب تجارت کے علاوہ الگ سے دین کی خدمت کا کوئی انداز، کوئی ٹول وہ بھی رکھنا ہے، جب میں اس کی ترغیب دلا رہا ہوں تو خود تجارت کے اندر تو بدرجہ اولیٰ خیال رکھنا ہی رکھنا ہے اللہ کی رضا کا، اللہ کی نافرمانی والے کام سے بچنا ہے۔ تول رہے ہیں آپ تو پورا تول کر دیں، ماپ رہے ہیں پورا ماپ کر دیں۔ قرآن نے کہا نا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، جب ماپ کر دو تو پورا ماپ کر دو، اور تولو تو پورا تولو۔ یہ نہیں کہ جو ہے وہ تولتے ہوئے آپ جو ہے وہ تولنے میں ڈنڈی مار رہے ہیں، ماپ کر رہے ہیں تو اس میں پیمانے میں آپ نے کوئی ڈنڈی مار دی تو تھوڑا سا نفع تو آپ نے اٹھا لیا، لیکن وہ آپ کے حق میں طیب نہیں ہے۔ تو غیر طیب سے بچیں، حرام سے بچیں، حلال اور طیب کا اہتمام کریں کہ حلال اور طیب غذا جو اندر جاتی ہے اس کے ثمرات بھی برکت والے ہوتے ہیں، اور جب جو ہے وہ غیر طیب اور حرام غذا اندر جاتی ہے تو اس کے اثر، اس کی نحوستیں بھی بہرحال ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس سے بھی ملحوظ رکھنا ہے، اور تجارت کے جتنے بھی احکام ہیں سب کو ملحوظ رکھنا ہے، دھوکہ دہی نہیں کرنی۔ سب سے بڑھ کر یہ سب سے پہلے تو دیکھیں، ہر کسی کامن سینس کی جو بات ہے نا وہ کامن سینس کی ہے کہ آپ کو یہ سمجھ تو سب کو آتی ہے کہ یہ جو میرا طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں دھوکے کا عنصر ہے یا نہیں۔
سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں اگر دھوکے کا عنصر ہے تو آپ نے اس سے بچنا ہے. اور دوسرا یہ نہیں کہ آپ تجارت کر رہے ہیں تو آپ کہیں بس میرا فائدہ ہو, دوسرا جو فریق ہے اس کا فائدہ نہ ہو. میرا فائدہ ہے اس کا فائدہ نہیں, دوسرے کے فائدے کا بھی سوچیں. اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ آپ دوسرے کے فائدے کا بھی سوچیں, چاہے وہ خریدار ہو, خریدنے والا ہو, چاہے وہ بائع ہو, بیچنے والا ہو. یعنی بیچنے والا ہو یا خریدنے والا ہو, بائر ہو یا سیلر ہو, بہرحال اپنے فائدے کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان کے فائدے کا بھی سوچنا چاہیے. نفع مسلم کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے, مسلمان کو ویسے بھی نفع بخش ہونا چاہیے, تو تمام امور میں نفع بخش ہونا چاہیے. جو آپ کا ٹھیک ہے جائز آپ نے منافع رکھنا ہے وہ منافع آپ رکھیں, لیکن دوسرے کا نفع بھی دیکھیں, دوسرے کا فائدہ بھی سوچیں. یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے. بعض لوگ جو ہے وہ اس طرح جو شریعت کی پرواہ نہیں کرتے, وہ تو خیر پرواہ ہی نہیں کرتے نا, ان کی تو ابھی میں بات ہی نہیں کر رہا. وہ لوگ کے جو شریعت کی تھوڑی بہت پرواہ کرتے ہیں ان کے اندر بھی ایک سوچ پروان چڑھ رہی ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ معاملہ جائز ہو جائے, گناہ کی حدود سے باہر نکل جائے, باقی اس میں بھلے دوسرے کا نقصان ہوتا ہے ہو جائے, میرا کام نکل جائے, میرا الو سیدھا ہو جائے, بھلے سامنے والے کا اس میں نقصان ہو جائے. تو یہ جو سوچ ہے, یہ انٹینشن ہے, یہ بھی اچھی نہیں ہے. کہ جس طرح آپ گناہ سے بچنے کی سوچ آپ کی اچھی ہے نا, کہ آپ نے گناہ سے بچنا ہے, کہ معاملہ آپ نے وہ کرنا ہے جس میں گناہ کا پہلو نہ ہو, آپ کا معاملہ بالکل جائز ہو. تو اسی طرح یہ بھی تو آپ کی انٹینشن ہونی چاہیے نا, سامنے والے کو نقصان نہ ہو. اگر آپ کے کسی ایسے طرز عمل کی وجہ سے دوسرے کو نقصان ہوتا ہے, آپ کا تو فائدہ ہو گیا لیکن دوسرے کا نقصان ہوتا ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. جائز ناجائز سے ہٹ کر ویسے بھی جو ہمیں اخلاقیات سکھائی گئی ہیں, جو دین ہمیں جو درس دیتا ہے, جو دین ہمیں غم خواری سکھاتا ہے, جو دین ہمیں ہمدردی سکھاتا ہے, جو دین ہمیں اخوت پروان چڑھانے کا کہتا ہے, تو ان مورل ویلیوز کو بھی مد نظر رکھنا ہے. کہ یعنی شرعی جواز عدم جواز تو بہرحال ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے, لیکن شرعی جواز اور عدم جواز سے اوپر اٹھ کر یہ جو بنیادی اخلاقیات ہیں, مورل ویلیوز جو اقدار ہیں, انہیں بھی بہرحال ملوز رکھنا چاہیے. اور صرف بندے کو اپنا فائدہ نہیں سوچنا چاہیے, دوسرے کے لیے بھی نفع بخش ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی سمت آؤں گی. اور عالمہ صوبیہ شاکر, وہ کون سے تجار ہیں, ہم آج تجارت کی بات کر رہے ہیں, ابھی تاجر اور تاجر ہو فاجر نہ ہو یہ بھی بات ہوئی, وہ کون سے تجار ہیں کہ جن کے لیے سخت وعید آئی ہے؟ دیکھیں قرآن کریم کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سود کا ذکر ایک سے زائد بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب باہمی لین دین ہوگا تو اس میں سود سے بچنا ہوگا. اور پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کہ جو کوئی سودی معاملہ کرتا ہے اور اس سے باز نہیں رہتا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اس سے اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرتا ہے. تو اس سے زیادہ بڑھ کر وعید کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین سے جب اس طرح کے معاملات ہوں تو پھر کون جیت سکتا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ عذاب شدید ہوگا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویل للمطففین, یعنی کہ کم ناپ تول کرنے والوں کے لیے برائی ہے. تو ان کو بھی خاص طور پر ایڈریس کیا گیا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے اپنی حرکتیں نہیں سدھاریں گے تو پھر یہی ہوگا کہ عذاب والے معاملات ہوں گے. اگر توبہ نہیں کی اور اسی حالت میں مرے تو پھر ظاہری بات آخرت کا نقصان اٹھانا پڑے گا عذاب کی صورت میں. اگر ہم حدیث مبارکہ کی طرف متوجہ ہوں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سے زائد بار اس طرح کا فرمایا. جیسے ایک حدیث مبارکہ ہے مسند امام احمد کی کہ صحابہ کرام سے سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ تجار فجار ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے بے حلال نہیں کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بے شک بے حلال ہے, لیکن یہ لوگ بات کرتے میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں کھاتے ہیں بکثرت جس میں وہ جھوٹے ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ پتہ چلا کہ اگر یہ اوصاف ہیں کسی کے اندر موجود تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا کمایا ہوا مال جو ہے وہ حرام کا درجہ رکھے گا. پھر اسی سے صدقات کرنا, اسی سے اپنے نان نفقے کے وجوبات کو ادا کرنا, یہ پھر معتبر نہیں رہے گا اور انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی گرفت میں رہے گا. لہٰذا ہونا یہی چاہیے کہ جب ہم کوئی بھی چیز کریں, کیونکہ ہمارا مال کو حاصل کرنا یہ زندگی کے ایک بڑا حصہ اس پر محیط ہوتا ہے کہ مال ہو تو پھر ہم بہت سارے کام اپنے کرتے ہیں. یہاں شریعت کو ملحوظ رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنے باطن کی صفائی بھی کی جائے اور ظاہری طور پر بھی علم سیکھا جائے, جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کس حد تک کر سکتے ہیں اور کیا بالکل نہیں کر سکتے اور کیا کس حد تک کر سکتے ہیں. کیا بات ہے, ایکسٹینٹ وہ جو کس یعنی ہمیں اللہ نے سب سمجھایا ہوا ہے, شریعت میں سارے اصول و ضوابط موجود ہیں, باؤنڈریز موجود ہیں, بس دین سیکھنا بھی ہے جناب اور ان باؤنڈریز میں رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو, ہم سب کو ہدایت کی راہ پہ چلائے. ایک بریک لے رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دین اور خواتین میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں جناب آج تجارت کے تعلق سے، یعنی ٹریڈنگ، بائنگ اینڈ سیلنگ، اس کے احکام، اس کے فضائل، اور جناب جو تاجر برادری ہے انہیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اس پہ بھی کلام ہوا۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ افق مزمل، اور کتب احادیث و آثار کی روشنی میں انبیاء کرام علیہم السلام کے پیش بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں جو ہے وہ بہت سارے انبیاء کرام کے پیشے بیان کیے گئے، جیسا کہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا پیشہ بیان کرتے ہوئے فرمایا آیت نمبر 80 میں کہ اور ہم نے تمہارے فائدے کے لیے انہیں ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ وہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے، تو کیا تم شکر ادا نہیں کرو گے؟ اور اس کی تفسیر کے تحت جو ہے وہ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جنگ میں پہنے جانے والی، جس کو زرا کہا جاتا ہے، لوہے کا لباس ہوتا ہے جس سے جنگ میں ہونے والے حملوں سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، حضرت داؤد اس کو بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اسی کے تحت فرمایا کہ انبیاء کرام نے مختلف پیشے اختیار فرمایا، جیسا کہ حضرت ادریس علیہ السلام سرائے کا کام کیا کرتے تھے، کپڑے وغیرہ سینا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام بڑھئی کا کام کیا کرتے تھے، لکڑی کا کام۔ اسی طرح حضرت ابراہیم بھی اولاً کپڑے کا کام کرتے تھے، پھر آپ نے کھیتی باڑی کا کام بھی کیا۔ اسی طرح حضرت آدم کاشتکاری کا کرتے تھے، حضرت موسیٰ، حضرت شعیب علیہ السلام بکریاں چرانے کا کام کیا کرتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام چادر بناتے تھے، اور اسی طرح حضرت شعیب علیہ السلام جانور بھی پالا کرتے تھے۔ حضرت داؤد کا تو میں نے آپ کو یہاں پر تذکرہ کیا۔ اسی طرح حضرت سلیمان پنکھے اور کھجور کی جو چھال ہوتی ہے اس کی ٹوکریاں بنایا کرتے تھے۔ اور پیارے آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی، کہ تجارت کے پیشے کو شرف عطا فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے بھی یہ طریقہ اختیار فرمایا، اللہ کے نبی ہونے کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بے شمار آسانیاں اور نعمتیں ویسے ہی حاضر رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عملی نمونہ بننے کے لیے، دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کا فرض ادا کرنے کے لیے اور احکامات کی پیروی لوگوں کو طریقہ سکھانے کے لیے کہ کس طرح آپ نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، انہوں نے مختلف پیشے اختیار فرمائے۔ اس سے ایک تو یہ پتہ چلا کہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کسب کرنا، کمانا، یہ انبیاء کرام کی باقاعدہ سنت مبارکہ ہے، اور تجارت بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جس پر بہت سارے صحابہ کرام نے عمل کیا۔ اور اسی کے تحت یہ پتہ چلا کہ کوئی پیشہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، جب تک وہ پیشہ حرام نہیں ہے، جب تک وہ پیشہ ناجائز نہیں ہے، اگر وہ حلال دائرے میں ہے، شریعت کے دائرے میں ہے، تو بالکل جائز ہے۔ ہمارے یہاں پر اکثر یہ لوگوں کی روش دیکھی جاتی ہے کہ کوئی سبزی بیچ رہا ہے تو اس کو عجیب نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، کوئی موچی ہے تو اس کو جو ہے وہ حقارت سے دیکھا جاتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے جو ہے وہ کسی بھی فضیلت کا جو ہے وہ معیار پیشے کو نہیں رکھا، بلکہ تقوی کو معیار بنایا۔ تو اگر ایک بندہ حرام کام، جیسے بینک میں ایک بندہ جاب کر رہا ہے یا کوئی بینک کی نوکری حرام کام کے ذریعے کر رہا ہے، اس کو لوگ شرف کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی بینک میں بندہ جاب کر رہا ہے، بھلے اس کا رزق حرام ہو، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ میرا اور آپ کا تصور یا ہمارا نظریہ یہ اہمیت نہیں رکھتا، شریعت نے کیا تصور دیا وہ اہمیت رکھتی ہے، اور وہ یہی ہے کہ جب کوئی بندہ حلال کام کر رہا ہے، حلال ذریعے سے رزق کما رہا ہے، تو چاہے بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بندہ ریڑھی لگایا ہوا ہے، لیکن اس کی جو یہ رزق ہے اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہے۔ اور ایک بندہ آفس ڈریس میں ہے لیکن وہ حرام کماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کسب کو محبوب نہیں رکھتا۔ صحیح، یعنی شریعت کی نگاہ میں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں، جو ذریعہ ہے، جو طریقہ ہے، وہ جائز ہونا چاہیے، حلال و طیب ہونا چاہیے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہن کیا نام ہے اور کیا سوال ہے آپ کا؟ ثنا اقبال نام ہے، کراچی سے بات کر رہی ہوں۔ ثنا بات کیجیے اور سوال بتائیے۔ یہ جو فون اٹھا کے نا لوگ بولتے ہیں ہیلو، ہیلو کے معنی مجھے پوچھنا تھے، ہیلو جو بولتے ہیں، فون اٹھا کے جو لوگ ہیلو کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تو ہیلو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے بالکل بات ہوگی کہ ایسا کہنا چاہیے یا نہیں، اسلامک گریٹنگز کیا ہیں اور کیا طریقہ ہے، کس طرح سے ہمیں جو ہے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور انشاءاللہ شامل کیا جائے گا۔ آپ کی بات مکمل ہوئی، میں حضرت صاحب کی سمت بڑھ رہی ہوں اور حضور میں آپ کی سمت آ رہی ہوں۔ جی یہ بتائیے کہ آپ تبصرہ فرمانا چاہیں گے یا میں کالرز کے سوالات؟ یہ پہلے ثنا ہی کا سوال شامل کر لیتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ جب فون اٹھایا جاتا ہے یا بات کی جاتی ہے ٹیلی فون پہ، تو ہیلو کہہ کے بات کی جاتی ہے، ایسا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اس طرح کے میسیجز وقتاً فوقتاً گردش کرتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں لفظ جو ہے وہ اس کا یہ معنی ہے اور یہ معنی تو جو ہے وہ درست نہیں ہے، تو لہذا یہ کہنا جو ہے وہ گناہ ہے، اور بعض تو اتنے ترقی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ گناہ نہیں کفر ہے۔
سیدھا جو یہ لفظ بولے تو یہ لفظ جو ہے اس کے اندر کفریہ معنی ہے، کفریہ پہلو ہے. تو پہلے تو ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جب تک کنفرم معلوم نہ ہو اس وقت تک اس طرح کے الفاظ پر کوئی شرعی حکم نہیں لگایا جا سکتا. کفر تو بہت دور کی بات ہے، یعنی ناجائز بھی نہیں کہا جا سکتا جب تک کنفرم معلوم نہ ہو. اب کنفرم معلوم ہونے کی جہاں تک بات ہے، کنفرمیشن بہت مشکل ہوتی ہے کیونکہ یہ جو لسانیات کا معاملہ ہے نا تھوڑا پیچیدہ ہے. ماہر لسانیات جو ہوتے ہیں اس میں ان کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے، اور عام طور پر جو اس طرح کے میسیجز چل رہے ہوتے ہیں یہ کوئی ماہرین لسانیات کے نہیں ہوتے. لنگوسٹک جو ہوتا ہے نا تو کسی بھی فن کا ماہر جو ہوتا ہے اس کی بات کا اعتبار ہوتا ہے، کسی بھی فن میں اس فن کے ماہر کی بات کا اعتبار ہوگا. تو یہاں بھی جو ہے وہ لنگوسٹک کا جو ہے اس کا اعتبار ہوگا، ماہر لسانیات کا اعتبار ہوگا، یا کسی معتبر اور مستند لغت سے ثابت ہو جائے. انگلش کی کوئی معتبر مستند ڈکشنری ہے، اس کے اندر ایک بات دی ہوئی ہے اور وہ کفر پر مبنی ہے یا گناہ کی بات پر مبنی ہے اور وہ اسی معنی میں اس کا استعمال اب بھی جاری ہے، تو اس صورت میں تو اسے ناجائز کہیں گے، ادروائز جو ہے وہ اسے ناجائز نہیں کہیں گے یا کفر اسے نہیں کہا جائے گا. میرے خیال میں کال لے لوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن سمینہ بات کر رہی ہوں سرگودا سے. سمینہ ویلکم کرتے ہیں. بہن کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا سوال ہے کہ اگر نماز ہم پڑھ رہی ہوں تو اگر امی بیمار ہو اور وہ بلا لے تو کیا نماز چھوڑنے کا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال شامل کیا جائے گا. بہت شکریہ جی. حضور اپنی بات مکمل جی. کیجیے. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جب تک اس طرح کا کنفرم معلوم نہ ہو تو اس وقت تک اس پہ کوئی حکم جو ہے نہیں لگایا جا سکتا. رہ گئی بات یہ کہ جو ہے وہ اس کے حقیقی معانی کیا ہیں، تو ظاہری بات ہے یہ جن کی زبان ہے، جو زبان کے لوگ ہیں وہ بتائیں گے. ہم تو اس زبان کے لوگ نہیں، ہم اہل لسان نہیں ہیں، نہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ڈکشنری میں اس طرح کا لفظ ملا ہے. لیکن بہرحال اس طرح کی باتیں پہلے بھی ہمارے پاس آتی رہتی ہیں. لوگ طرح طرح کے معنی بیان کرتے ہیں. ہیلو کا یہ مطلب ہوتا ہے، ہیلو جو ہے اس چیز کی ایبریویشن ہے، یہ فلاں اس کی شارٹ فارم ہے اس کا. یہ تو ایسا نہیں ہے. بعض اوقات الفاظ دیکھیں، یہ بھی لسانیات کے اندر بات ہے کہ بعض اوقات الفاظ جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل ہوتے ہیں تو بھی ان کا معنی اور مفہوم بدل جاتا ہے. اور کبھی ایسا ہو تو بھی ظاہری بات حکم بدل جائے گا. یعنی اگر معنی اور مفہوم حقیقت میں خراب ہوں تو میں بھی اس کی بات کر رہا ہوں. یعنی یہاں تو بھی پہلے تو یہ طے ہو نا کہ اس کا معنی مفہوم خراب ہے ہی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ الفاظ جو ہے وہ مہمل ہوتے ہیں، یعنی ان کا کوئی خاص معنی نہیں ہوتا، وہ مہمل ہوتے ہیں. مہمل الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ہم لوگ بھی اپنی زبان میں کرتے ہیں. ہر زبان میں مہمل الفاظ کا بھی ایک ذخیرہ موجود ہے. اور دوسرا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ جو ہے اس کی اصل کی طرف جب اوریجن کی طرف جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی نے کسی خاص موقع پہ ایسے ہی کوئی لفظ بول دیا تھا، کوئی انٹینشن نہیں تھی اس کی، اس نے ویسے ہی اس کے منہ سے کوئی لفظ نکلا اور بس پھر وہ لفظ جو ہے وہ چل پڑا آگے، لوگ متوجہ کرنے کے لیے اسے استعمال کرنا شروع ہو گئے. تو اس لیے جو ہے وہ اس میں کوئی گھبرانے کی یا پریشانی کی بات نہیں ہے. ہیلو کہنا جو ہے وہ اس کو ناجائز یا گناہ نہیں کہہ سکتے، نہ ہی اس کو جو ہے وہ کفر کہہ سکتے ہیں جب تک کنفرم نہ ہو جائے، ثابت نہ ہو جائے جو شرعی ثبوت کے طریقے ان کے مطابق. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب دوسری بات یہ آغاز جو ہے وہ ہیلو سے نہیں کرنا چاہیے. جب جو ہے وہ آپ بات کرتے ہیں تو ہمیں حکم یہ ہے کہ کلام کی ابتدا سلام سے کرنی چاہیے، تو السلام علیکم کہنا چاہیے. ہیلو جو ہے وہ ابتدا ہیلو سے آپ نہ کریں. ٹھیک ہے حضور. سمینہ بہن نے کال کی سرگودا سے، یہ کہتی ہیں کہ اگر ماں بیمار ہے اور وہ ہمیں بلا لیتی ہیں تو کیا نماز چھوڑنے کا حکم ہوگا؟ دیکھیں ویسے تو بات یہ ہے کہ نماز توڑنے کے جو آزار بیان ہوئے ہیں ان کے اندر یہ بھی ہے کہ کوئی بندہ کوئی مصیبت زدہ ہو، تو کوئی مصیبت ہو، اسے مدد کی ضرورت ہو اور اس کی جان کا خوف ہو یا مال کا خوف ہو، اور معمولی درجے کے مال کے خوف کے لیے بھی یہ رخصت شریعت نے دی ہے نماز توڑنے کی. تو چاہے جائے کہ جو ہے ماں، تو اگر ماں واقعی بیمار ہیں اور ان کی اس طرح کی کوئی اس میں مدد کی حاجت ہے، مدد کی جو ان کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر جو ہے وہ نماز توڑ دیتی ہیں تو اند اللہ جو ہے وہ گناہ گار نہیں ہوں گی. باقی اور ویسے ماں کی آواز پہ جو ہے وہ نماز توڑنے والا جو حکم ہے نوافل کے بارے میں تو وہی ہے کہ اگر انہیں معلوم نہ ہو نوافل بندہ پڑھ رہا ہے تو صورت میں تو ویسے ہی نماز توڑ کے، وہ مصیبت میں ہوں یا نہ ہوں، بیمار ہوں یا نہ ہوں، نماز توڑ کے ان کو جو ہے وہ جواب دینا چاہیے. لیکن یہاں تو بہرحال جو ہے وہ مصیبت کی، مرض کی بات ہے، بیماری کی بات ہے، تو بیماری میں اگر وہ آواز دے رہی ہیں تو یقیناً یا دوا کے لیے دے رہی ہوں گی یا پانی کے لیے دے رہی ہوں گی یا کسی اور ضرورت کے لیے دے رہی ہوں گی. بیمار ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ نماز توڑ کے ان کی مدد کی جا سکتی ہے، اس کے بعد آپ دوبارہ نماز پڑھ لیں.
حضور توبہ کے نوافل کیسے ادا کیے جائیں اور وقت کیا ہونا چاہیے؟ توبہ کے نوافل جو ہے ویسے تو کسی بھی غیر مکروہ وقت میں ادا کیے جا سکتے ہیں. جو مکروہ اوقات ہیں 5 مکروہ اوقات ان کو چھوڑ کر کسی بھی وقت میں ادا کر سکتے ہیں. یعنی ایک تو وہی جو طلوع آفتاب والا جو ٹائم ہم بتاتے ہیں، غروب آفتاب والا بتاتے ہیں، اور جسے عرف عوام میں زوال کہتے ہیں، ذہبہ کبریٰ نصف النہار، وہ ٹائم. اور دوسرا جو ہے فجر کے بعد، فجر کی جب نماز کا وقت شروع ہو جائے اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد تک، یہ وقت ہو گیا. ایک جو ہے وہ عصر کی نماز کے بعد غروب آفتاب تک، یہ 2 وقت ہو گئے. اور مین جو ہے بیچ میں جو وقت ہے عصر ذہبہ کبریٰ جسے ہم جو ہے وہ زوال کے وقت عرف عوام میں کہا جاتا ہے، ان اوقات کو چھوڑ کر غیر مکروہ وقت میں توبہ کے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں. ویسے بہتر یہ ہے کہ سونے سے قبل ادا کیے جائیں تو زیادہ اچھا ہے، افضل ہے. اچھا، باقی جہاں تک طریقے کی بات ہے تو طریقہ وہی جو عام نوافل کا طریقہ ہے، وہی طریقہ جو ہے توبہ کے نوافل کا بھی ہے. نماز کے دوران اگر آیت پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو آیت دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، آیت کے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی تصحیح کے لیے جو تکرار ہوگی تو اس کی وجہ سے کوئی سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ سے جو تاخیر ہو رہی ہے وہ تاخیر جو ہے وہ ایسی تاخیر نہیں ہے جو موجب سجدہ سہو ہو. کیونکہ یہ جو ہے تصحیح صلاۃ کے لیے ہے، اور قرآن کی تصحیح تو ویسے بھی ضروری ہے. آپ کو یاد آ گیا، آپ نے غلط لفظ ادا کیا قرآن کی آیت کا، تصحیح اس کی دوران نماز بھی کی جائے گی. اس طرح نماز کے علاوہ بھی ایسا ہی ہے، نماز اور ہو یا غیر نماز ہو، اگر آیت پڑھتے ہوئے ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ جو ہے وہ آیت ہم نے غلط پڑھ دی ہے، لفظ غلط پڑھ دیا ہے، تو اس کی تصحیح بہرحال ضروری ہے، ہم اس کی تصحیح کریں. تصحیح کی جائے گی. بہت شکریہ حضرت آپ کا. اور جو سوالات رہ گئے میری کوشش ہوگی اگر اللہ نے چاہا تو کل شامل کیے جائیں. اور میں آپ دونوں عالمات کا، عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ افق مزمل، شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ناظرین، آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ کالز کرتے ہیں اور اپنے کوئریز ہمارے اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں. اور ماشاءاللہ یہ بہت بہترین پلیٹ فارم ہے اور ہم سب دین سیکھ رہے ہیں. اور کوشش یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی بھی توفیق دے اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین